بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت آنے کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کیا اور اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اسے بھی حدیث کو بھی کوٹ کریں گے اور جو اس کی تشریح ہے، شرح ہے، اس کو بھی۔ قیامت آنے کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ مشتمل ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منسوب ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا۔ کیا ترتیب ہے؟ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابات الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اور چھٹی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک اور روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ تو یہ اس پہ ہو سکتی ہے۔ 7ویں 8ویں نشانی کے طور پہ جو ہے وہ 3 خسوف یعنی کہ 3 جگہوں پہ زمین کا دھس جانا، اور 10ویں نشانی کے طور پہ آگ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم ان 10 چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل پہ روشنی ڈالتے ہیں اور اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ حدیث کی تشریح میں یہ موجود ہے کہ قیامت کی جن 10 بڑی نشانیوں اور علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں پہلی نشانی کے طور پر دھوئیں کا ذکر ہے۔ چنانچہ وہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین اور کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح مختمل ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ سے لے کر تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے نزدیک اس آیت میں دھوئیں سے مراد غلہ کا وہ قحط ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ پر نازل ہوا تھا، اور جس کا حقیقی سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا تھی کہ اے خدا تو ان لوگوں پر جو سرکشی اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں 7 سال کا قحط نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں پر نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ اس بددعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو سخت ترین غذائی قحط میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ چمڑے اور مردے اور دوسری اللہ بلا چیزیں کھانے لگے تھے۔ اس عرصے میں انہیں فضا میں دھوئیں کی مانند ایک چیز نظر آتی تھی جس کو وہ اپنے اوپر منڈلاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، جیسا کہ کوئی بھوکا ضعیف اور کمزوری کی شدت کے سبب اپنی آنکھوں کے آگے تاریکی محسوس کرتا ہے اور فضا میں بری ہوئی ہوا اس کو دھوئیں کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، ویسے بھی جب کسی علاقے میں قحط سالی پھیل جاتی ہے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے ماحول میں خشکی اور گرد و غبار کی جو کثرت ہو جاتی ہے وہ فضا کو اسی طرح مقدر
مقدر کر دیتی ہے کہ چاروں طرف دھوئیں کی صورت میں اندھیرا معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک دھواں نکلے گا، یا جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یا تو یہ قحط سالی کا دور بھی شروع ہو سکتا ہے، جو پہلی نشانی کے نتائج ہے۔ دعوت الارض سے کیا مراد ہے؟ جو سیکنڈ میں آیا، دعوت الارض سے مراد ہے ایک عجیب الخلقت ہے۔ ایک عجیب الخلقت کی جانور کیا ہے؟ دعوت الخلق سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ان الفاظ وَخَرَجْنَا لَهُمْ دَابَّاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی، لمبائی درازی 60 گز کا کہہ سکتے ہیں، 7 گز کی ہوگی۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، دم چیل کی طرح، سرین ہرن کی طرح، سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اس تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کے مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، یعنی کہ وہ جانور، وہ خلقت 3 مرتبہ آئیں گے، 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک دفعہ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا۔ اور آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جانب مسجد کے مشرقی سفید مینارہ پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کر دیں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے۔ واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دعا ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے، پھر دعوت الارض نکلے گا اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے گا کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مغرب کی جانب سے آفتاب طلوع ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ پہلے ہے اور مغرب کی جانب سے آفتاب یعنی کہ سورج کا طلوع ہونا وہ بعد میں، کیونکہ یہی وہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، بریکنگ پوائنٹ آف دی ٹائم آف دی ہیومینٹی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے، اور مغرب سے سورج نکلے گا تو وہاں اس وقت کیا ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے، اور نہ یہاں اصل ترتیب کا ذکر کرنا مراد ہے، بلکہ اصل مقصد ان نشانیوں کو ایک جگہ ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بھی رکھے کہ یہ ترتیب بتائی گئی ہے تو اس پہ زور نہیں ہے، بیسیکلی 10 نشانیوں کا بتانا یہ اس بات پہ زور ہے۔ یاجوج و ماجوج، اس کے اوپر ہم بات بھی کر چکے ہیں اور تھوڑی سی اور کرتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں، یہاں پہ واضح رہے، ٹھیک ہے۔ یاجوج اور ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے، ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا تھا۔
یہ ان کی جو ہے وہ آ رہی ہے خاص مشغلہ جو ہے زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکے۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر فرمایا کے بارے میں ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی طرف سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت، یعنی کہ ان میں جو مماثلت ہے، مشابہت ہے، مطابقت ہے، یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس یعنی کہ لوگوں سے مراد کفار ہے، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی۔ آگ ہانک کر لے کر جائے گی تو یہ بھی ایک بات ذہن میں آئے گی کہ ہوا تیز چلے گی تو آگ کو آگے بڑھائے گی، ہوا کے ساتھ جھکڑ بن کر یعنی کہ اور رفتار آگ کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا، چنانچہ قرآن کریم وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ تبدیل ہو جائے گا، چنانچہ قرآن کریم کی ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف مومنین کے لیے جو آگ ہوگی وہ محض ان کو ڈرانے کے لیے ہوگی، اور کوڑے کی طرح اس کا کام یہ ہوگا کہ انہیں ہانک کر زمین حشر اور موقف اعظم کی طرف لے جائے۔ الحمدللہ یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہم نے پڑھی اور اس کو سمجھا، اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو دیکھیے، شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور کوشش کرے کہ ہم سب بھی جو ہے اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔